بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ پرین کے ٹوٹنے کی وجہ سے جسم میں یورک ایسڈ بنتا ہے جو خون سے گردوں تک پہنچتا ہے اور گردوں سے پیشاب کے ذریعے جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ جب یورک ایسڈ جسم سے باہر نہ نکلے تو یہ جسم کے اندر چھوٹے چھوٹے کرسٹلز کی فارم میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے جوڑ بیکار ہو جاتے ہیں اور مریض کا چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یورک ایسڈ کے بڑھنے کا تعلق صرف غیر صحت بخش غذا کھانے سے نہیں بلکہ یہ مختلف بیماریوں کی وجہ سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چند عادات کو چھوڑنا پڑے گا اور چند غذائی عادات کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ دوستو اب جان لیتے ہیں کہ اگر یورک ایسڈ بڑھ جائے تو فوری طور پر کون سی احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے۔ یورک ایسڈ کے بڑھنے پر بڑے گوشت کا استعمال کم کر دیں یا بالکل ہی نہ کھائیں۔ کھانے کو زیتون کے تیل کے علاوہ گھی یا دیگر تیلوں میں مت پکائیں۔ کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ شراب اور تمباکو نوشی ہرگز نہ کریں۔ ان کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کا استعمال کم کر دیں۔ دوستو اب جان لیتے ہیں کہ وہ کون سے فوڈز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے یورک ایسڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ونیگر سرکہ ایک نیچرل کلینر اور ڈیٹاکسیفائر ہے۔ یہ ہمارے جسم سے یورک ایسڈ کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں موجود میلک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ نیچرل آرگینک ونیگر مکس کر کے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کو آپ کو ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کرنا چاہیے۔ لیمن لیمو وٹامن سی اور الکلائن سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایسیڈیٹی ہے، لیکن اس میں موجود وٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پیتے رہنے سے یورک ایسڈ کنٹرول میں رہتا ہے۔ ذائقے کے لیے آپ اس میں حسب ذائقہ شہد بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس مکسچر کو صبح نہار منہ 4 ہفتے تک پینے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ فائبرز ایک ریسرچ کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ کن غذاؤں میں فائبر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اس کا ایک بہت ہی آسان حل ہے کہ وہ چیزیں جن کے کھانے سے قبض دور ہوتی ہے اور پیشاب کھل کر آتا ہے تو ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے، یعنی قبض کشا چیزیں کھانے سے جسم میں فائبر کا انٹیک زیادہ ہوگا جس سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائے گا۔ ویجیٹیبل جوس عام طور پر ڈائبٹیز کے مریضوں کا یورک ایسڈ جلد بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسی چیزیں نہیں کھا سکتے جن سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہو۔ اس لیے ایسے مریض جو ہر پھل اور ہر سبزی نہیں کھا پاتے انہیں چاہیے کہ روزانہ 1 گاجر اور 3 کھیروں کا جوس نکال کر پی لیں۔ اس سے یورک ایسڈ کنٹرول ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر بھی کنٹرول میں رہے گی۔ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جسے بائی کاربونیٹ آف سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یورک ایسڈ کو کم کرنے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں انتہائی مفید ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کو پگھلانے اور گردوں کے ذریعے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں مکس کر کے دن میں 1 دفعہ استعمال کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور 60 سال کی عمر سے زیادہ افراد اس کا استعمال نہ کریں۔ دوستوں ان غذاؤں کے علاوہ آپ کو کچھ نسخے بھی بتاتے ہیں جن سے آپ اپنا یورک ایسڈ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خالی پیٹ 2-3 اخروٹ کھانے سے ہائی یورک ایسڈ کنٹرول رہتا ہے۔ کھانے کے بعد 2-3 چمچ السی کے بیج چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول میں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانوں میں اجوائن کا استعمال ضرور کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور ہمیں تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔